نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الحمد لله رب العالمين۔ محترم، رات کو ہم نے 10ویں تراویح میں 13واں سپارہ دوسرا نصف اور 14واں ثلاثہ سنا، اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ سورت سورۃ الرعد ہم نے سنی ہے، 11واں، آج میرا خیال ہے روزہ 11واں ہے نا، 11واں، تو 11ویں تراویح ہم نے رات کو پڑھی، جس میں ہم نے 13ویں کا دوسرا نصف اور 14ویں کا ثلاثہ سنا۔ سورۃ الرعد ہم نے سنی، جس میں اللہ کریم نے اپنے توحید کے دلائل، اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات کا ذکر فرمایا گیا، اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کو بیان کیا گیا، اور اس کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار یعنی رات دن کا نظام، طرح طرح کے پھل، انگوروں، کھجوروں کے باغات، امور کائنات کی تدبیر وغیرہ کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا اللہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو اور آہستہ سرگوشیوں کرنے کو، بلند آواز کو سنتا ہے اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں قوموں کی سربلندی کا راز بتایا کہ حالات تب بدلتے ہیں جب کوئی خود کو بدلتا ہے۔ آگے چل کر فرمایا اللہ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر ہے، اجسام فلکی یا بادلوں کی رگرجی جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے رات کہتے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ معین فرشتہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ پکارنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو پکار کا جواب سن کر دیتا ہے، جبکہ معبودان باطل پکار کے جواب دینے سے عاجز ہیں اور کفار کی پکار رائیگاں ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا آسمان و زمین میں جو بھی چیز ہے سب خوشی سے اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے، یعنی مظاہر کائنات میں سے ہر چیز کا قادر مطلق کی جانب سے تفویض کی ہوئی اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا یہ اس کی عبادت ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا اللہ کو چھوڑ کر تم کیسے ایسے باطل معبودوں کی پوجا کرتے ہو جو اپنے کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتے؟ کیا بینا اور نبینا، ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ کوئی پیدا نہیں کی۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں،
پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کے فرمایا باقی رہنے کے اصول اللہ نے بیان فرمائے کہ پس رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی، نافرمانوں سے کسی قسم کے فدیے کو قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑ کے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ظاہراً اور پوشیدہ طور پہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالنے والے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا کہ جو اللہ کے انکار کرتے ہیں، نافرمان، وہ وعدہ توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے رزق وسیع دے دے، جسے چاہے تنگ رزق فرما دے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ سکون قلب کی دولت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین انجام ہے۔ آیت نمبر 31 میں مشرکین مکہ کے ناجائز مطالبات کا ذکر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ مسلمان کافروں کی ان بیہودہ باتوں سے نا امید نہ ہوں۔ اگر اللہ کی مشیت اس میں ہوتی کہ سب اس کے فرما بردار ہو جائیں تو وہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی اس کی حکمت اسی میں ہے کہ اپنے اختیار سے نیکی کرنے والوں کو ثواب ملے اور گناہ کرنے والوں کو سزا ملے۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ آگے چل کے بتایا کہ نبی صرف کفار کی فرمائش پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے معجزات پیش کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم ہم نے سنی، اس سورت کے 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک مرتبہ پھر قرآن کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کا ذکر ہوا، لیکن کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کجی کے طلبگار رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو بیان کرے اور لوگ اس کی باتیں سمجھ سکیں۔ آیت نمبر 6 میں ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے اور ناشکری نہ کرنے کا ان کو فرمایا کہ اگر تمام روئے زمین والے مل کر بھی کفر کو اختیار کریں اللہ کی قدرت و جلالت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا ہر دور کے کافروں نے اپنے عہد کے رسولوں سے لا یعنی اور جہالت پر مبنی بحثیں کی ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر وہ ڈٹے رہے اور انبیاء سے معجزات کی فرمائشیں کرتے رہے، اور جب لاجواب ہوتے تو انبیاء سے کہتے تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، اور آخرکار جابر اور سرکش ہلاک ہوا۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال اس راہ کی طرح ہے کہ آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور سب کو اڑا کے لے جائے تو کافروں کے عمل بھی اسی طرح ضائع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا سب کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے رہے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات کی کوئی صورت ہے؟ تم ہمارے کام آؤ گے؟ وہ کہیں گے ہمیں خود بھی کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اسی طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن جھاڑ لے گا اور کہے گا تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کیا، میرے جھوٹے وعدے کو
مانا تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اب ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں۔ آیت نمبر 24 تا 26 میں اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمے کی برکات اور خبیث کلمے کی نحوست کو مثال کے ذریعے بیان فرمایا اس نے۔ آیت نمبر 28 اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدلنے والوں اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ قیامت سے پہلے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ آیت نمبر 32 سے ایک مرتبہ پھر اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت و جلالت کی نشانیوں کو بیان کر کے فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بہت ظالم بڑا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مکہ کو شہر امن بنانے اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا اور بتوں کی مذمت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 37 میں اس واقعہ کا ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو اس لکو تک صحرا میں چھوڑ دیا تھا جہاں اب خانہ کعبہ موجود ہے، پھر آپ نے دعا کی دی اللہ میں نے اس لیے اپنی اولاد کو یہاں چھوڑا ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس یہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، ان کو کھانے کو رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اپنے خلیل کی ساری دعائیں قبول کر لی، آج وہ ساری نعمتیں حرمین شریفین کے اندر موجود ہیں۔ آیت نمبر 39 میں ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسحاق اور اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، ہماری خدمت اسلام قبول فرما، مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، تمام مومنین مردوں عورتوں کو بخش دے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے جو ہماری نماز کا حصہ بن گئی۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا تم اللہ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے اور ان کو ظالموں کو اس برے اعمال کی سزا ملے گی۔ آیت نمبر 48 میں قیامت کے دن کی ہولناک ماحول کا ذکر کیا جس طرح آسمانوں اور زمین کی ماہیت بدل جائے گی، مجرم زنجیروں میں جکڑے جائیں گے اور ان کا لباس تارکول کا ہوگا اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ سورۃ الحجر ہم نے سنی اور پھر 14واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 14ویں پارے کی پہلی آیت کا شان نزول حدیث میں آیا کہ اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمی ان گناہ گار مسلمانوں پر تان کریں گے کہ تم مسلمان تھے پھر بھی تمہیں ہمارے ساتھ جہنم میں ڈال دیا گیا، کیا فائدہ ہوا تمہارا کلمہ پڑھنے کا، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار مسلمان بندوں کے اوپر کرم فرمائے گا، انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو کفار تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہم بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیے جاتے۔ 14ویں پارے کی ابتدائی آیات میں کفار کے طعن و استہزاء کا ذکر ہے کہ معاذ اللہ وہ رسول کو مجنون کہیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو سامنے لا کر دکھا دیں۔ اللہ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں پھر کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ آیت نمبر 14-15 میں فرمایا اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس سے چڑھ کر جائیں پھر بھی کہیں گے ہم پہ جادو کر دیا گیا۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے ہیں، ان پہ آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، اب ان کا داخل آسمان پہ جانا
داخلہ بند ہو گیا۔ آیت نمبر 19 میں زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے، سبزے اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، اور یہ کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ نے اپنی اس قدرت کا ذکر کیا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں، پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ نے لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی سٹور کیا ہوا ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا اگلوں پچھلوں سب کا علم اللہ کو ہے، اور وہی قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا۔ آیت نمبر 26 تا 47 میں انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان ہے کہ اللہ نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے آدم کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، فرشتوں کو فرمایا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا اور کہا جی اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تو اللہ نے شیطان کو زمین سے نکال دیا۔ فرمایا قیامت تک لوگ تیرے اوپر لعنتیں بھیجیں گے۔ شیطان نے ایک حکم نہیں مانا تھا، اسے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ہم کتنے اللہ رسول کے حکم نہیں مان رہے، لیکن حضور کا صدقہ ہے ہمیں اس طرح کی سزا نہیں دی جاتی۔ اور پھر اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ تیرے دام فریب میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے نقش قدم پہ چلیں گے میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ پھر اللہ نے جہنم کے 7 دروازوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، لیکن جو سچی توبہ کرے میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ چند آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ آیت نمبر 79 سے 84 تک اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا ذکر ہے۔ ان کے پاس اللہ کی نشانیاں آئیں، انہوں نے منہ پھیرا، اور وہ مکانات بناتے تھے، بڑے قابل تھے، رب کو نہیں مانا، عذاب نازل ہو گیا۔ آیت نمبر 99 میں قرآن کی نعمت سورہ فاتحہ کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ کافروں کے انجام پہ رجیدہ نہ ہونے، مسلمانوں پر اپنی ساری محبت نچھاور کرنے کا اللہ نے بیان کیا۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ اپنی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اس میں ان حضرات کو غور کرنا چاہیے جو بغیر شریعت کے ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو، جو شریعت کے خلاف چلے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ سورہ النحل ہم نے سنی، اور اس صورت میں نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام بھی النحل رکھا گیا۔ اس صورت کے اکثر مضامین میں اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت، استحقاق کی عبادت میں منفرد ہونے، اور اللہ نے اس پہ بے شمار دلائل پیش کیے۔ شرک کی مذمت کی گئی، منکرین عذاب آخرت کے لیے وعید، اور حضور کی رسالت نبوت کے اس بات کا ذکر ہے۔ کفار مکہ نے حضور کو مکی زندگی میں بہت تکلیفیں پہنچائیں، حضور برداشت کرتے رہے، اور آپ سے مسلسل کفار یہ کہتے جی عذاب لے آؤ۔ مکے میں یہ آپ کے آخری دن تھے، مدینہ میں کفار کے لیے عذاب کے اسباب موجود تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب حکم آ گیا، کافرو تم اس کے عذاب کے لانے میں جلدی نہ کرو، تمہاری اوپر عذاب آئے گا۔ آیت نمبر 5 سے چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے، جن میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فائدے بھی ہیں جانوروں کے اندر۔ ان میں بعض جانوروں کو انسان کھاتا ہے، اور بعض کے کئی اور فائدے ہیں، جیسے بھیڑوں کی اون سے گرم لباس انسان حاصل کرتا ہے، کچھ انسان کے مال اٹھا کے وزن اٹھا کے لے کر جاتے ہیں، کچھ جانور سواری کے کام آتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ نے جبری ہدایت کی نفی کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے بیان کو اپنے ذمہ کرم پہ لیا، اور گمراہی اور ہدایت قبول کرنا انسان کے اپنے اختیار میں۔ آیت نمبر 11 سے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان سمندر پر سواری کر کے تلاش رزق کے لیے بھی سفر کرتا ہے، مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت کھاتا ہے، سمندروں سے انسان کو مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد زمین میں پہاڑوں کے گاڑنے، نہروں، منزل پانے کے راستوں، نشان منزل، ستاروں کا ذکر کیا گیا۔ ان تمام نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر کے اللہ نے فرمایا اگر
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 20 سے مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے کسی کا ذکر ہے، وہ خود مخلوق ہیں، وہ بے جان ہیں، نعمت حیات سے محروم۔ 25 میں فرمایا جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی ان کے کندھوں پہ رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 35 ہر دور کے کفار و مشرکین کا ایک عذر لنگ بیان کیا، اگر اللہ چاہتا ہم ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ایسے کاموں میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں رسول بھیجے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، لوگوں کو گمراہی سے روکا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ نے اپنی قدرت کی جلالت کو اس طرح بیان کیا، جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں اور پوری کائنات بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 43 اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنایا جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ 48 میں اللہ نے بیان کیا کائنات کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہے، یہاں تک کہ چیزوں کا جو سایہ دائیں بائیں جھکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 56 میں کفار کا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بتوں کے لیے حصے مقرر کرنے کی مذمت ہے۔ 57 میں فرمایا مشرک اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ وہ اولاد سے پاک ہے۔ 60 میں فرمایا گناہوں پہ اللہ کے جلد مواخذہ نہ کرنے کی حکمت اللہ نے بیان کی۔ 64 میں فرمایا ہم نے یہ کتاب صرف اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ ہر شے کو کھول کے بیان کر دیں۔ 66 میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے، معدے کے اندر گوبر بھی ہوتا ہے اور وہیں خون ہوتا ہے، پھر اللہ اسی کے درمیان سے اللہ تعالیٰ دودھ نکال کے ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس کی شان ہے کہ جانور چارہ کھائے سبز اور سفید دودھ نکالے، یہ رب کی شان ہے۔ آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اس نے چھوٹی سی مخلوق کو پہاڑوں درختوں میں اللہ نے اس کو شعور عطا کیا کہ وہ اپنا گھر بناتی ہے، اور شہد کی مکھی وہ مختلف قسم کے رس پھولوں کا رس چوستی ہے لیکن شہد میٹھا ہوتا ہے۔ جب کسی نے رسول پاک سے پوچھا وجہ کیا ہے تو آپ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں جب رس چوس کے آتی ہیں راستے میں مجھ پہ درود پڑتی ہیں، درود کی برکت سے اللہ کڑوے پھلوں کے رس کو میٹھے شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسان کی پیدائش، وفات، بڑھاپے کا ذکر کیا۔ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔